فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد. حاجی سلیم صاحب، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. یہ ہر سال یہاں عظیم شان جلسہ کرتے ہیں اور یہاں کی سنیت کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہیں. اپنے علماء کرام کو مدعو کر کے احباب اہل سنت کو اللہ پاک اور اس کے حبیب کا پیغام سنواتے ہیں. اللہ پاک ان کے سارے نیک منصوبے پورے فرمائے. آمین نہیں کہہ سکتے ہو؟ ان کے والد محترم جو 22 رمضان کو وصال فرما گئے، وہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اپنے گھر پہ ہم سے مرید ہوئے تھے اور بہت نیک تھے. سلیم بھائی ادھر ویسے نہیں آ جاؤ آگے. بہت نیک تھے اور سیدنا غوث العباس قطب عالم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم. کئی لوگ اس کے گواہ ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد تو پھر انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہابی دیوبندی حضور کی زندگی کے اور حیات کے منکر ہیں. ان بدبختوں کا عقیدہ ہے جو تقویۃ الایمان نامی کتاب ہے، جو ام الوہابیہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضور کے لیے مر کر مٹی میں ملنے والا. آپ الفاظ پر غور کریں، مر کر مٹی میں ملنے والا. اور آپ سوچئے آپ کے نبی ہے حضور کے نہیں ہے؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے نبی ہے، آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ بد کلمات کر سکتے ہیں گوارا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب غلاموں کی یہ شان ہے کہ مرنے کے آدھے گھنٹے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اور پانی پی سکتے ہیں، اور وہ بھی غوث المدد کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ سرکار کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سبحان اللہ. اور طرف سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین پہ حرام فرما دیا. کیا حرام کر دیا زمین پر؟ کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پہ حرام فرما دیا. زمین اس چیز سے الگ ہے کہ اس پر احکام الہی اس کی طرف متوجہ ہوں. جو انسانوں پہ جنوں پہ فرض کی گئی ہیں چیزیں اور منہیات سے روکا گیا ہے، یہ آسمان و زمین کے لیے احکام نہیں ہے. میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، اوپر والے علماء کرام خاص طور پر توجہ کریں. یہ آسمان و زمین ان احکام سے الگ ہے، مگر یہ خصوصی نہیں ہے. اپنے حبیب کے اکرام و اجلال میں یہ زمین تیرے اوپر حرام ہے کہ نبیوں کے میرے نبیوں کے جسموں کو کھائے. کنجوسی مت کیجیے، زور سے بولیے سبحان اللہ. تیرے اوپر حرام ہے، حرام کر دیا گیا زمین کے اوپر نبیوں کے جسموں کا کھانا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو سرکار نے خود ہی مطلب بتایا، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیات النبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے اور باتیں آتی ہیں. میں ابھی حاضر ہوا تھا مصر چند مہینے پہلے. وہاں سیدنا حذیفہ ابن الیمان رازدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مزار مبارک پر حاضری ہوئی، فاتحہ پڑھی اور یاد آ گیا وہ واقعہ. لکھا ہوا بھی ہے کہ تقریباً 100 سال پہلے اب سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور ایک صحابی اور تھے، دریائے دجلہ کے کنارے ان کے مزارات تھے. انہوں نے خواب میں کہا کہ مجھے یہاں سے منتقل کر لیا جائے کیونکہ ہماری قبروں میں پانی کی نمی آ گئی ہے. 3 دن یہ خواب دیکھتے رہے بادشاہ، اور پھر قاضی صاحب سے مشورہ کیا تو ان کی قبر مبارک سے، دونوں صحابیوں کی قبر مبارک سے ان کے جسموں کو تر و تازہ نکال کے وہاں دفن کیا گیا جہاں میں دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں اب وہ موجود ہے، مزار پہ میری حاضری بھی ہے. تو یہ زندہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اہل سنت حق پر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق پر ہیں اور ہمارے سوا جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، اللہ اور رسول کے باغی اور غدار. حق، حق، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ. چاہتے ہو اپنی لڑکیاں ان کے یہاں بیاہو اور اپنی چہیتی بیٹی کو جہنم کے گڑھے میں ڈالو؟ آپ چاہتے ہو؟ آپ بولو. ایسے بے ایمانوں کے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو داخل کر رہے ہو آپ صرف دولت کے لالچ میں کہ میری بیٹی کو دولت مند گھرانہ مل جائے. لعنت ہے ایسی زندگی پر جو اللہ اور رسول کے باغیوں میں جھونک دی جائے، اللہ اور رسول کے باغیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے. بولو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں؟ الحمدللہ. تو ہاتھ اٹھا کے بولو. تقریر تو بات میں ہوگی، ہاتھ اٹھا کے بولو. ایسے وہابیوں کے یہاں شادی بولو نہیں کریں گے، نہ بیٹے کی نہ بیٹی کی، اور بے دینوں کے یہاں نکاح نہیں کریں گے. ان سے ملت ہاتھ اٹھا سب لوگ، اللہ رسول دیکھ رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کو. وہابیوں کے ساتھ میل جول نہیں کریں گے. تقریر آپ سنیے گا. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ. آیت ہو گیا. میرے عزیزوں، اب میں
4 مصرے پہلے سنا کے آپ کا امتحان لوں گا. سبحان اللہ. آپ کیسے سننے والے؟ میرا دل باغ باغ ہو گیا. ایک طرف مفتی صاحب تشریف فرمائے, مفتی نور الحق صاحب, اور یہ قاضی صاحب, قاضی ہدایت اللہ صاحب, صابر علی صاحب, اور یہ علماء کرام سینکڑوں کی تعداد میں ممبر شریف پر رونق افروز ہے. آپ لوگ زندہ ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ. یہ بہت کمزوری سے بول رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان کا منہ ہی نہیں کھلا. آپ مسکرا رہے ہو. سرکار سب دیکھ رہے ہیں کون میرا غلام کتنی محبت مجھ سے کر رہا ہے. بہت سے بولو ایک بار اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ مبارک وسلم دائما ابدا. ہمارے سرکار ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. وہ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور وہ قریب بھی ہیں. وہابیوں کا عقیدہ ہے وہ دور ہے, وہ دور ہے. تو حضور دور نہیں ہے, یہ خود ان سے دور ہے. اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. میرا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جان سے بھی زیادہ قریب ہے. کس کی؟ اور سب بولو کس کی؟ مومنوں کی. اور ہر مومن سمجھتا ہے کہ میری جان سے زیادہ مصطفیٰ قریب ہیں. اب جو وہابی کہتے ہیں وہ قریب نہیں ہے, دور نہیں, دور ہے, تو وہ اپنی بے ایمانی کا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بھی ایمان والے ہوتے تو حضور ہم سے بھی قریب ہوتے. سیدھی کا اعلان کر رہے ہیں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. سبحان اللہ. کون کہتا ہے دور رہتے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. پڑھیے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. اور کیا ہوا دور گر مدینہ ہے. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے. میرے دل میں حضور رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے. میرے دل میں
हुजूर रहते हैं। अच्छा, मेरे दिल में हुजूर, आप उलमाए किराम क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अरे ये काम इन लोगों को करने दीजिए। काम आप लोग उलमाए किराम हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। मजबूर जहाँ मैंने भाई एक बता लो, एक बता लो। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील पर है। तवज्जो फरमाए, हमारे नबी की शान क्या है। जिब्रील अमीन अपने घर जाके रुक गए, मुस्तफा पढ़े चले गए। मजबूर जहाँ जाने से, मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और तवज्जो फरमाए, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। अब भी ये असर है कि वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है। वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है। और अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह माशाअल्लाह। जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। और ये दो दूसरे में चाहता हूँ उज्जैन और इंदौर के अहबाब की तरफ से पेश कर दूं, सारे उलमा की तरफ से कर दूं। हुजूर की बारगाह में ये दो शेर, दो मिसरे पेश करूं।
ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کتنا جذبہ ہے حضور کا، کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے. بس یہ آپ کی طرف سے پرنام، سب کی طرف سے. اللہ میرے جذبے صادق کا سر ہے. سبحان اللہ ربے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میرے جذبے صادق کا اثر ہے. اللہ میرے جذبے صادق کا اثر ہے کہ بیٹھا ہوں یہاں اجین میں، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ، پڑھو نظر ہے، گنبد خضرا پہ نظر ہے. اور آخری شعر پیش کرا ہوں، توجہ کریں. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ اپنا خوش نصیبوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے. پڑھو دل سے، دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے جواب دو. زندہ باد. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد. چلیے دو تین شعر فرمائش کے پیش کر دے رہا ہوں. اچھا لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام تو کلاموں کا امام ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، پڑھو ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا. ہمارے ساتھ مل کے پڑھیے. ہمارا نبی خلق سے اور اپنے مولا کا پیارا. ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا.
چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکاں تک یعنی عرش و فرش سب میں جس کا اجالا نور پھیلا ہوا ہے لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے دو جہاں کا اجالا ہر مکان کا اجالا ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا تھکے کیا ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور اہل علم خاص توجہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی وہ ملیح دلارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مشتہ دیتے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت دل و جان سے آپ سن رہے ہیں اور یہی ایک مومن کی شان ہے اپنے رب کا ذکر سنے اپنے حبیب کا ذکر سنے اور دل سے سنے اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے آیت کریمہ کا ترجمہ اور ترجمانی سننے سے پہلے جس چیز پر آپ کا ایمان ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کو نہ ماننے والا یا قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ زور سے بولو. ہر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا بے پڑھا انسان اس عقیدے کو جانتا ہے اور مانتا ہے. یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے. اس کا انکار جاہل سے جاہل بھی نہیں کر سکتا. وہ اتنا جانتا ہے کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے. ایک لفظ کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس آیت کو سنیے اور اس پہ عمل کیجئے. کیوں اللہ پاک نے یہ کس لیے آیت اتاری ہے؟ اپنے ایمان والے بندوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے. کیا ہے؟ منہ کھولو بھائی, تم نے کیوں باندھ رکھا ہے؟ دیکھو رومال سے تو مان آدمی ارے سب نامحرم نہیں ہے, سب محرم ہے. اللہ پاک جل مجدہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون
جن کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر پکا ہے، ان لوگوں کو خدا اور رسول سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو خدا اور رسول کے دشمن ہو گئے، خدا اور رسول کے گستاخ ہو گئے، تم انہیں دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ اور سننے والے کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب سن لیں، تم دوستی کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جب ان سے دوستی کریں گے ہی نہیں تو تم پاؤ گے کیسے؟ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کریں گے ہی نہیں دوستی تو تم دوستی کرنے والا کیسے پاؤ گے؟ اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے، یہ ہمارے خدا نے ہماری بھلائی کے لیے آیت اتاری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ پیارے حبیب چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ سنی تھا، اب بگڑ گیا، اللہ نہ کرے کسی کا باپ بگڑے، لیکن اگر بگڑ جائے تو خدا فرماتا ہے میرا بندہ اپنے باپ کو بھی ٹھکرا دے گا، مجھے میرا حکم نہیں ٹھکرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اوپر کا اصل کا حکم ہوا، باپ اصل ہوتا ہے۔ اب نسل دیکھیے، او ابنا سبحان اللہ، کنجوسی مت کرو بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، سگے بھائی ہوں، تب بھی بندہ ٹھوکر مار دے گا نبی اور رسول کے گستاخ کو، لیکن اس کا ساتھ، بولو، اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ او عشیرتہم، چاہے اس کا کنبہ ہی کیوں نہ ہو، خاندان اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، اگر معاذ اللہ سب بگڑ جائے تب بھی یہ بندہ حق پر قائم رہے گا اور سب کو چھوڑ کر اکیلا رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاندان کیوں نہ ہو، جا رہے کٹ رہے، اور جب یہ اکیلا رہ جائے گا سارا خاندان اس کے مخالف ہو جائے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے گھبرانا نہیں، سب مخالف ہیں تیرے مگر میں تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ أَيَّدَهُمْ بِرُوحِ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی چنے ہوئے اور منتخب اور برگزیدہ لوگ ہو گئے جو اپنے خدا و رسول کی خاطر سب کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، باپ بیٹوں کو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ وہ ہیں جن کے دل پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچہ کسی نے بھیجا کسی نے؟ اچھا اچھا نا، چھوٹے بچوں سے نہیں لینا چاہیے نذرانہ، اگر بھیجا ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے اختیار نہیں رکھتے۔ اب ذرا غور کیجیے، سب ایک طرف اور یہ بندہ ایک طرف حق پر ہے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے دل پہ اللہ نے
دل کے اندر ایمان لکھ دیا. اور اہل علم کی میں خاص توجہ چاہوں گا, اولئک کتب اللہ علی قلوبہم نہیں لکھا, نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا فی قلوبہم. اعلیٰ کا مطلب اوپر, فی کا مطلب اندر, یعنی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ایمان نہیں لکھا بلکہ اندر داخل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تختی پہ کوئی چیز لکھتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, پھر لکھ لیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں. دیوار پہ آپ دیکھتے ہو جب چناؤ آتا ہے الیکشن, تو دیواروں کو لکھ لکھ کر پاٹ دیتے ہیں الیکشن والے, ہمیں ووٹ دو, آج کی پارٹی ہمیں ووٹ دو. کل کو دوسری پارٹی آئی اور وہیں پر اس کو مٹایا, پوتا پھرا اور لکھ دیا ہمیں ووٹ دو. تیسری پارٹی آئی, اس نے مٹایا, کہا ہمیں ووٹ دو. تو یہ مٹتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, مٹاتے رہتے ہیں. اے بھائی صاحب, اے لڑکے, بیٹا یہ کیا بات چل رہی ہے, اس کو ایسے موقع پہ ارے پیشاب لگ گیا کیا, اور کسی کو نہیں لگا ہے, برداشت کرتے رہنا. تو یہ اوپر کی چیز لکھی جاتی ہے اور مٹائی جاتی ہے, مٹتی رہتی ہے. لیکن اگر شیشے کے اندر کوئی فٹ کر دے لکھ کے, تو وہ نہیں مٹتی. یہ خدا پاک نے فرمایا, اللہ نے لکھا. پہلی بات تو یہ بندے لکھیں تو مٹ سکتی ہے چیز, لیکن جسے خدا لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے اوپر نہیں لکھا دل کے بلکہ اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کے اندر لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ ایمان. اندر ایمان لکھ دیا. بولو تم کون سے بندے رہنا چاہتے ہو, وہ جن کا ایمان مٹ جائے یا وہ جن کا ایمان نہ مٹے؟ بولو. تو میں کہہ رہا ہوں جن کا ایمان نہ مٹے جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ ایک دم سیدھا کر کے. اے اللہ, تو اپنے ہاتھ گرانا نہیں, اے مالک و مولا, تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ, ان کی لاج رکھ لے اور ان کو سنیت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما دے. یا رسول اللہ, آپ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. سب غلاموں کے دلوں میں اپنا سچا عشق پیدا فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا جلسہ کامیاب ہو گیا اللہ کے کرم سے. ایسا پیمان ہو گیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ایسے بندوں کی جو سب کو چھوڑ کے اکیلے رہ گئے, حق پر قائم ہیں, تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے گھبرانا نہیں, میرا روح القدس جبریل امین تیری مدد کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مناظر اہل سنت, مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت, علمبردار مسلک اعلیٰ حضرت. دیکھو خاص طور پہ اللہ نے جبریل امین کو مقرر فرما دیا مدد کرنے کے لیے. یہ جبریل امین کون ہے؟ یہ سید الملائکہ ہیں, سارے ملائکہ کے سردار ہیں. یہی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے تھے جب نار نمرود میں ان کو ڈالا جا رہا تھا, تو آ کے کہا تھا حل لک حاجت یا خلیل اللہ کے خلیل, آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بیان کیجئے, میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. توجہ, یاد رکھنے کی چیزیں ہیں یہ. بے دین گمراہ کرتے ہیں, طرح طرح سے بکواس کرتے ہیں, یہ چیزیں یاد رکھ کے ان کو سنائی جا سکتی ہیں, اس کا جواب ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا. جبریل امین آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس, تو کہا حل لک حاجت یا خلیل اللہ, یہ اللہ کے خلیل کوئی ضرورت ہو. سبحان اللہ
سبحان اللہ بابا. تو بیان کیجئے اور ضرورت تو اس سے زیادہ کون سی تھی کہ جان بچائی جائے. کیا بات ہے بابا. مگر خلیل فرماتے ہیں ضرورت تو ہے، ضرورت تو ہے مگر جبریل تم سے نہیں. سبحان اللہ بابا. سبحان اللہ. پھر کس سے کہا میرے رب سے. اللہ سے ضرورت ہے، حاجت ہے اسی سے. تو کہا پھر اسی سے کہہ دیجئے. تو جبریل امین کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جواب دیتے، کتنا عالی شان جواب، یہ انہی کی شان کے لائق تھا. کہتے ہیں میرا رب جس سے مجھے ضرورت ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. حال میں وہ راضی ہے، اس حال میں اللہ کا خلیل بھی راضی ہے. خلیل سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے محبوب پر. آخرکار تشریف لے گئے، نارے نمرود میں پہنچ گئے. ویسے ہی نہیں اللہ نے بچا لیا ان کو، پہنچے. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ کا حکم آگ کو ہو گیا. حکم پہلے پہنچا، خلیل بعد میں پہنچے. خلیل بعد میں، آپ کو حکم خدا پہلے کیا حکم ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی سبحان اللہ. جب میں آیت پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے سانس لوں تو آپ بے اختیار بول دیا کرو تڑپ کے، جیسا ایمان زوردار ہے ویسی زور سے بولا کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تقریر کرتے ہوئے، بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے سمجھے ہوئے؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے اے آگ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھنڈی ہو جا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا. اگر اتنا فرما دیتا ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے اس کی ٹھنڈک تکلیف دے دیتی حضرت ابراہیم. بہت سبحان اللہ. تو ساتھ میں فرمایا وسلامن، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو جب نمرود کے مقابلے میں بندہ ہو تو خدا کی مدد اترتی ہے جبریل کے ذریعے بھی. خدا مدد فرماتا ہے. تو نمرود کے مقابلے میں بندہ ہے تب بھی مدد ہے، اور مردود کے مقابلے میں بندہ ہے تب بھی مدد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے ایک بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، پوری زندگی اس کو یاد رکھنا. حضور کی ازواج مطہرات میں وہ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، ایک نام پاک ہے حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے. آج حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی بہت بکواس کر رہے ہیں پاکستانی کچھ خبیث، بہت زیادہ بکواس کر رہے ہیں. ارے حضرت امیر معاویہ جنہوں نے بہت سے ممالک میں اسلام پھیلایا، وہ اگر حضرت علی کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی تو اس میں وہ مستعد لوگ تھے، قتل عثمان کا بدلہ چاہتے تھے حضرت امیر معاویہ. لیکن یہ الگ بات ہے کہ حق میں اس چیز میں بھی حضرت مولائے کائنات ہی ہے. لیکن یہ استحالی لفظ تھی ان لوگوں کی.
حضرت امیر معاویہ وغیرہ کی. یہ جاہل لوگ جو ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تو اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان سے بھی اور جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے ان سے بھی سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طرف پہ بولو سبحان اللہ. حسنہ سے مراد ہے جنت، مگر جنت نہیں فرمایا، حسنہ فرمایا تاکہ بندے یہ سمجھ لیں کہ جنت کو اللہ ان کو دے گا ہی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی خوب کرے گا. جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پر میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ یوم العذاب. کنجوسی کر رہے ہو بھائی، زور سے نہیں بول رہے، ایسے سے کر رہے ہو، زور سے. یا اللہ تو میرے معاویہ کو، یہ میرا کاتب وحی بھائی الہی لکھتے تھے. حضرت امیر معاویہ قرآن کی آیتیں جو ترتی تھی حضور ان سے لکھواتے تھے معاویہ لکھو. ایسے امین وحی تھے حضرت امیر معاویہ. حضور کو اگر یہ پسند نہ ہوتے تو ان کو وحی کے لیے کیوں مقرر فرماتے؟ بولو حضور زیادہ جانتے ہیں یہ آج کے کٹملے. باقی حضور نے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا دے، قرآن کا، اور ان کو حساب کتاب سکھا دے، کیونکہ میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ اب معاویہ کو حساب کتاب کی زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ یہ امیر بنائے جائیں گے. یہ اس لیے حساب کی دعا کی حضور نے اور فرمایا وقہ عذاب النار، اور ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یہ بھی حضور کی پیشین گوئی اب دعا، یہ حضور کے علم غیب پر دلیل ہے. میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، جھگڑا بھی ہوگا، قتل و غارت بھی ہوگی، مگر اس وقت دونوں کے لیے سرکار نے فرمایا تو فرمایا امیر معاویہ کے لیے خاص طور پہ یا اللہ ان کو جہنم کا عذاب مت دینا. سبحان اللہ. بابا کیا بات، آپ سے بچا لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجتہد کی خطا ایک ثواب رکھتی ہے، عذاب نہیں رکھتی. شکھتے اور اگر مجتہد ثواب اپنے اجتہاد میں ثواب پر ہو یعنی درستگی پر ہو تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو بھی اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے. میرے عزیزو، حضرت امیر معاویہ کو آج یہ بے دین لوگ بکواس کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف وغیرہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں حدیثیں مروی ہیں. بے شک حق ہے. ارے چشمے والے مولانا صاحب توجہ تو کرو، حدیثیں مروی ہیں ان سے. تو اگر امیر معاویہ ایسے ہوتے تو حضرت امام بخاری ان سے حدیث کیوں روایت کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ ائمہ محدثین حضرت امیر معاویہ کو عادل مانتے ہیں. بابا کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد.
जिंदाबाद जिंदाबाद اور ایک حدیث تو میں سنا دوں حضرت امیر معاویہ سے جو مروی ہے بخاری شریف میں ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے اپنے کان سے سنا اور اسے روایت فرمایا اللہ پاک نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین سبحان اللہ یعنی اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ بابا کیا بات ہے سبحان علم اللہ فقہ کی اسے سمجھ عطا فرماتا ہے عالم ربانی بنا دیتا ہے آگے اسی حدیث میں جو ہمارے سنت کا بہترین عقیدہ ہے سرکار نے فرمایا حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے انما انا قاسم واللہ یعطی یہ حدیث حضرت امیر معاویہ ہی سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا بلا شبہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور خدا دینے والا ہے بابا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کیا بات ہے یہ سبحان حدیث جب اللہ بریلی شریف پہنچی تو ہمارے مجدد پکار اٹھے رب موتی ہے یہ ہے قاسم بابا کیا بات ہے بابا سبحان اللہ قاسم میں تقسیم کرنے والے رب موتی ہے یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ سبحان اللہ بابا اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے دلاتے بابا کیا بات ہے تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پڑھے ہو آپ ہمارے مدرسے میں کہ یہ مل گئے مجھے یہاں کہ جامعۃ القادریہ میں پڑھے کوئی کہہ رہا ہماری دستار کی آپ نے اور اللہ کا ہمارا ادارہ جو ہے جامعۃ القادریہ وہ 54 بیگھہ زمین میں ہے کتنی 54 بیگھہ زمین اور ایسی عالی شان بلڈنگیں ہیں لمبی چوڑی بڑی بڑی بے مثال دیکھو نیٹ پہ ہی دیکھ لینا جامعۃ القادریہ ڈال کے اور لڑکیوں کا تو اتنا بڑا عالی شان ادارہ ہے 1 ایکڑ زمین میں صرف لڑکیوں کے ادارے کی بلڈنگ ہے اور بڑی حسین و جمیل خوبصورت سینکڑوں لڑکیاں وہاں پڑھتی ہیں سینکڑوں لڑکے وہاں پڑھتے ہیں کئی سو لڑکیاں کئی سو لڑکے اور یہ کھڑے ہوئے نا یہ گل احمد ابھی 2 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے کہاں آئے تھے جلسے میں تو ہاں مولانا عابد کا کانٹا پھوڑ میں آئے تھے کانٹا پھوٹ بھی گیا تو اور سرزی کے موقع پہ تو یہ ہمارے ساتھ گئے تھے اور یہ سال کئی روز ہمارے ساتھ رہے ہمارے گھر پہ رہے مدرسے پہ رہے اور وہاں پر سب گھوم پھر کے دیکھ کے آئے ان کا دل ایسا لگتا تھا کہ یہ دل یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور دل چھوڑ کے آئے ہو آپ اللہ تعالیٰ اسے قبول بہت عالی شان ادارہ ہے بھائی بہت عالی شان اللہ پاک کا کرم پچھلے سال تو لگ بھگ جب سے ہم نے مدرسے میں اور کام مزید فرش وغیرہ لگوانا شروع کیا آپ بہتر فرش نہیں تھا اب دیکھو یہاں پہ چمن یہ ہماری لفافوں کی کمائی اور مسافوں کی کمائی جو تھی وہ اس پہ لگی تقریباً 30 لاکھ روپے ہم نے اس میں فرش لگا دیے لڑکیوں کے اور لڑکوں کے مدرسے میں زندہ باد ہماری پوری زندگی خدمت دین میں گزری الحمدللہ ہم نے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں
علماء، طالبات، عالمات، فاضلات اور علماء کرام فضلاء اعظام پیدا کیے وہاں سے. اور وہاں کی تعلیم کوئی فرضی تعلیم نہیں ہے، وہاں کی تعلیم زندہ تعلیم ہے. بہت زبردست تعلیم ہوتا ہے وہاں کا پڑھنے والا. اگر پورے سال پڑھ لے وہاں پر پوری تعلیم حاصل کر لے تو ایک ایک طالب علم ہمارا چاند سورج کی طرح چمکتا ہے. سبحان اللہ. اتنے علم والے چونکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی جائے، اور یہ خدمت جب ہی ہو سکتی ہے جب علم زندہ رہ سکتا ہے. سلیم بھائی مدرسہ پھر سے شروع کرو. لاک ڈاؤن میں ختم ہو گیا. یہ بندہ بھی مجھے دیوانہ لگتا ہے، اللہ اور رسول کا دیوانہ ہے یہ بندہ، اور عشق بھرا پڑا اس بندے کے اندر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور مدرسہ قائم تو ہے ہی لیکن ابھی بند ہے. لاک ڈاؤن کے بعد لڑکے نہیں آئے. اے میرے بھائیوں، اگر 4 لڑکے ہو تو 1 لڑکا بھیج دو، 3 لڑکے ہو تو 1 لڑکا بھیج دو. ہم نے اسی طرح ہمارے علاقے میں بھی عالم پیدا نہیں ہوتے تھے. بریلی شریف کے علاقے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا، اپنے بچے کو عالم بنانا جانتے ہی نہیں تھے. ہم نے پڑھنا شروع کیا تو دل میں اللہ نے بات ڈالی. پھر ہم نے پڑھانا شروع کیا اور ہم نے لڑکوں کے لیے بھی بھیک مانگی. چندہ بھی ہم کرتے تھے مدرسے کو چلانے کے لیے اور بنانے کے لیے، اور لڑکوں کی بھیک مانگی. آپ نے کبھی سنا ہوگا لڑکوں کی بھیک مانگنا؟ ہم نے مانگی ہے. کیسے؟ آپ نے کہہ رہے تھے کیا؟ ہم نے کہا 1 دے دو اللہ کی راہ. بولے 3 1 دے دو اللہ کی راہ میں. کیا کرو گے اللہ کی راہ میں لے کے؟ ہم نے کہا اس کو عالم بنا کے تمہیں واپس کریں گے اور قیامت میں تمہاری جنت کی ضمانت پیدا کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس طرح سے ہم نے عالم پیدا کیا اور وہ لڑکے ملے. ہم نے ان کو بہتر طریقے سے دن رات محنت کر کے پڑھایا. اور ہم نے پڑھانا کیوں محنت سے تھا. دل میں ایسا لگتا تھا کہ علم جوش مار رہا ہے. اور یہ سب صدقہ ہے میرے مفتی اعظم، میرے مرشد کا. حضور مفتی اعظم نے میرے سینے پہ بچپن سے لے کے اخیر عمر تک، میں بچپن میں تھا اور تب بھی جب پڑھتا تھا مظہر اسلام حضرت کے مدرسے میں، تو میرے سینے پہ اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھ کے مجھ پہ دم فرمایا کرتے تھے میرے مرشد. میں ہر مدرسے میں امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا تھا. اور الجامعۃ الاشرفیہ میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہاں میں نے اللہ کے کرم سے پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا تھا. سبحان اللہ. اب نعرہ نہیں لگاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. تو ٹاپ کیا تھا ہم نے. عبارتیں کی باتیں مولانا صاحب ایسی سی کتابوں کی باتیں عربی تھی کہ جن کے آج پڑھانا تو درکنار نام نہیں سنتے ہیں، وہ ہم نے پڑھی. الحمدللہ الحمدللہ بولو الحمدللہ. وہی جذبہ تھا جو علماء بنانے کا تھا. تو آج سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء اس ضلع بریلی شریف میں پیدا ہوئے خدا کے کرم سے ماشاءاللہ. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بریلی شریف میں عالم نہیں ہے تو ہم بچے ہی تھے اس ٹائم، عالم پیدا ہوں. کیونکہ یہاں سے اسٹیشن سے بھی اگر کوئی گزر کے جائے اور بریلی شریف سے کوئی گزرے تو کم سے کم اسے علماء کو دیکھ کے ایسا لگے کہ یہ علم کا شہر ہے، اعلیٰ حضرت کا شہر ہے. ہو گیا کام الحمدللہ. تو کئی کارڈون بن گئے اور بڑا بڑا کام ہو رہا ہے. ان میں مدرسوں میں اچھی پڑھائی ہو گئی. وہی کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کو عالم بناؤ. عالم بناؤ گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے گی. دیکھو حدیث پاک کیا ہے، ان خیر الامراء الذین یأتون العلماء. تھک گئے لگتا ہے تم تھک گئے. سبحان اللہ بولو زور سے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سب سے بہترین امراء، بادشاہ، وزراء وہ ہیں جو علماء کرام کے در پہ حاضری دیتے ہیں. علماء کے در پہ جو حاضری دے، چاہے اپنے وقت کا
بادشاہ ہی کیوں نہ ہو وہ بہترین بادشاہ ہے. اور ایسا ہوا ہے علماء عمرا نے حاضری دی ہے, بادشاہوں نے علماء کی خدمت کی ہے. ہارون رشید کے بعد ہارون رشید بادشاہ ایک بہت متقی پرہیزگار بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے لڑکے کو عالم دین کی بارگاہ میں سپرد کر دیا. بادشاہ اسلام نے باپ سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے سے اور عالم صاحب سے گئے تو دیکھا کہ عالم صاحب وضو فرما رہے ہیں اور بادشاہ کا بیٹا ان کے پیر دھلوا رہا ہے, پورا وضو کرا رہا ہے لوٹے سے. کیا سمجھے؟ بادشاہ کا بیٹا عالم دین کو وضو کرا رہا ہے اور جب یہ پہنچے تو پیر دھل رہے تھے. پیر دھل رہے تھے تو کیسے کہ وہ اپنے ہاتھ سے عالم صاحب پیر دھل رہے اور بیٹا شاہ صاحب کا بادشاہ کا پانی ڈال رہا ہے. ایک تھپڑ مارا اپنے لڑکے کو. آپ سوچتے ہوں گے کیوں مارا؟ کہ میرا بیٹا ہو میں ان کی خدمت کر رہا ہے؟ نہیں, اس لیے مارا فرمایا شاہ اسلام نے حضرت ہارون رشید نے کہ اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں. ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ رہا ہے, دوسرے ہاتھ سے پیر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ سبحان علماء کرام کی شان. سبحان اللہ. آج تو مالدار ہو گیا تو عالم کو دیکھنا نہیں چاہتا. اگر عالم صاحب نے موٹر سائیکل لے لی, کہاں سے آئی امام صاحب کی تنخواہ کہاں سے آئی, یہ سب حساب لگانے لگتا ہے. اور کسی نے 4 پہیوں والی گاڑی لے لی تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے سینے پہ دوڑ رہی ہے. ایسا ہے گھر نماز میں نیت کرتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کو پیچھے اس نہیں یاد تمہیں؟ ارے بولو کیا پیچھے اس امام کے, تو پیچھے اس امام سے کہتا ہے نا تو نماز پڑھ کر پیچھے ہی پڑ جاتا ہے. نماز پڑھ کے پیچھے پڑ جائے کہ نیت بھی تو پیچھے اس امام کے تو پیچھے لگ گیا. ہاں امام صاحب جھاڑو کرنے لگی, تین کا کپڑا آیا, نالی صاف کرنے لگی. ارے آپ امام صاحب نالی صاف کرنے کے لیے تیرے ہاتھ پھوٹ گئے کیا؟ تو کیوں نہیں کرتا؟ ہماری عادت ہے الحمدللہ مسجد کے اندر کوئی کوڑا پڑا ہوتا ہے تو اٹھا کے اس کو جیب میں رکھتے ہیں. اور یہ عادت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. کوڑے کو اٹھا کر اپنے کپڑے میں رکھ لیتے تھے. تو بہترین بادشاہ وہ جو عالم کے قدم چومے, عالم کی بارگاہ میں حاضری دے. یہ فرمایا کہاں سے کہاں بات آ گئی لیکن کام کی بات ہے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت امام بخاری نے ان کی روایت کردہ حدیث بیان کی ہے بخاری شریف میں. اب میں پوچھتا ہوں, اے امیر معاویہ کے دشمنوں, تم سب ایک طرف, تمہاری سمجھ بوجھ ایک طرف اور امام بخاری ایک طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے. سبحان اللہ. اس حالت کے راوی کوئی سبحان اللہ, انما انا قاسم واللہ یوتی, دوسری جگہ واللہ الموتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضرت امیر معاویہ کی بات آ گئی تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ دی. بولو امیر معاویہ ہمارے ہیں, بولو ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے نہیں بولو گے سے ہم ان کے غلام. ارے حضرت امیر معاویہ تو جنہوں نے خدمت دین کو کی, اور یہ بد نصیب کہتے ہیں حضرت علی سے جنگ کی تھی, انہوں نے ریلے جنگ کی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو جہادی لفظ ٹھیک ہو گئی.
لیکن پھر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر کیوں تسلیم کیا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، وہ لوگ کیوں تسلیم کر دیا؟ حضرت علی ہی کے تو بیٹے ہیں امام حسن بن مصطفیٰ۔ حضرت علی کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، جنگ بند ہو، مسلمانوں کا خون خرابہ نہ ہو، اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضرت امام حسن نے بیعت کی، ان کو اپنا امیر المومنین تسلیم کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جاہل جٹ لپٹ کے چوپٹ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں یا امام حسن زیادہ سمجھ رکھتے ہیں؟ واہ واہ واہ، ان کے تو سب دیکھے ہوئے معاملات تھے، پھر بھی صلح کی۔ اچھا کیوں کی صلح؟ یہ بھی حضور کی، ہمارے حضور کی پیشین گوئی تھی۔ کیا وہ بتاؤں گا آپ کو؟ دل پاک پاک ہو جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن آ گئے، بچے ہی تھے، حضور نے گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ اور مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ سارے صحابہ کرام جو موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دل سے سنا حدیث، ابنی ھذا سید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سبحان اللہ، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ پاک مومنین دو مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اشکال اور دور کر دوں، یہ علمی ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ لعلہ ہے اس حدیث میں، شاید، اور شاید میں یقین نہیں ہوتا، تو حضور نے لعلہ فرمایا، لعل اللہ، تو یہ یقین کہاں ہے اس میں؟ یہ اعتراض کر دیا قواعد عربیہ کی روح سے۔ میں نے کہا ابھی تم جاہل ہو، نپٹ ہو، چوپٹ ہو، قواعد عربیہ میں تم نے یہ تو پڑھ لیا کہ لعلہ جو آتا ہے اس میں شک ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تم کہ لعلہ ہر کسی کے کلام میں شک پیدا کر سکتا ہے، مگر جب خدا اور اس کے رسول کے کلام میں آتا ہے تو یقین کا افادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ یقین کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے یار، کیا شان ہے۔ اچھا وہ جو میرا مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا دو بڑے گروہوں میں، زبان سے بول دو، دو بڑے گروہوں میں، اور وہ بھی عام گروہوں میں نہیں بلکہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے، یہی میرا مستدل ہے یہ کلمہ، مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ میرے وصال کے 30 سال کے بعد یہ صلح ہونی ہے۔ جنگ کو بھی دیکھ رہے تھے اور صلح کو بھی دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا یہ صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ اے لوگوں، حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہو یا حضرت علی کا گروہ ہو، دونوں کو حضور نے مسلمان فرمایا۔ بولو یہ دشمن صحابہ سچے یا مصطفیٰ سچے؟ بولو زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور وہ جو آپ کے مخالف
آپ کا کیا خیال ہے؟ جنگ بند ہو گئی. ارشاد فرمایا کلنا واحد. مفہوم ہے حدیث؟ ہم سب ایک ہیں. الہنا واحد ورسولنا واحد. ہمارا خدا بھی ایک ہے, ہمارا رسول بھی ایک ہے, اور ہم سب بھی ایک ہیں. پوچھا گیا ان میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کیا حکم ہے؟ اور آپ کی جماعت کے جو لوگ شہید ہوئے, آپ کے گروہ کے جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ارشاد فرمایا سنو مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. ارشاد فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ. جو ہمارے گروہ کے شہید ہیں وہ بھی جنتی ہیں, اور جو امیر معاویہ کے گروہ کے شہید ہیں وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنی بات ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بد نصیب برا بلا نہ کہے ورنہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. اس لیے کہ ایک عمومی حدیث میرے آقا نے صحابہ کرام کے لیے فرمائی لا تجعلوا اصحابی غرضا من بعدی. میرے بعد میرے صحابہ کو تان کا نشانہ مت بنانا, تانے مت دینا, برائی مت کرنا میرے بعد میرے صحابہ کی برائی. حضور نے فرمایا مت کرنا. کیوں؟ اسلام ہم تک انہیں نہیں پہنچا ہے. دنیا میں اسلام انہیں نے پھیلایا. اے لوگوں, حضرت خبیب کو جب سولی دی جا رہی تھی تو ابو سفیان نے کہا خبیب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مرنے سے پہلے کچھ, تمہاری بھی خواہش کچھ ہوگی. ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. کہا تمہاری خواہش اس وقت یہ ہوگی کہ تمہاری جگہ جن کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ہوتے اور ان کو سولی دی جاتی اور تم بچ جاتے. تب اٹھے حضرت خبیب, ارشاد فرمایا خبردار, تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی کو سولی دی جائے, معاذ اللہ رب العالمین. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کے مبارک قدم میں کانا بھی نہ چھپے. دیکھو یا اللہ پاک کا کرم کا حضرت خبیب کی کرامت ہے کہ ان کے ہاتھ میں ان مشرکین نے دیکھا تر و تازہ انگور ہے اور بخار ہے. سولی کے تختے پہ چڑھنے والے مگر ہاتھ میں تازہ انگور کھا رہے ہیں. وہ شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تابعی ہے, صحابی غالباً نہیں ہے وہ, لیکن یمن میں جب اسود انسی نے دعویٰ کیا نبوت کا کہ میں بھی نبی ہوں, معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ, لعنت ہے اس پر. نبوت کا دعویٰ کر دیا. ابو مسلم ان کا نام, وہ یمن میں تھے. یمن میں یہ تھا مردود اسود, نبوت کا دعوے دار. اس نے کہا میرا کلمہ پڑھ لو, مجھے نبی مان لو. میں تو نہیں مانتا, تجھے نبی نہیں مانتا میں. اے بھائی صاحب اب تو ختم ہی ہونے والا ہے پروگرام. کم سے کم 1 گھنٹہ تک پیشاب کرتے رہنا اس کے بعد, لیکن ابھی تھوڑی برداشت کرو. اسود انسی سے انہوں نے حضرت ابو مسلم نے ارشاد فرمایا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اس نے بہت بڑی آگ جلوائی, بہت آگ جلوائی. اس نے کچھ تو بے ایمانوں کہ ہو جاتے ہیں نا ماننے والے, جیسے غلام احمد قادیانی مرزا کے, اس پر ایمان لے آئے بہت سے قادیانی. سوچ سکتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور آج بھی اس پر پھان کھا کے بھی ایمان لے آئے؟ نہیں سوچ سکتا, مگر لے آئے لوگ ایمان. ایسے اس کے بھی ماننے والے تھے. اس نے حکم دیا آگ جلاؤ, آگ جلا دی گئی اور حضرت ابو مسلم کو آگ میں جھونک دیا گیا, آگ میں جھونک دیا گیا.
تو حکم خدا کو ہو گیا. وہاں تو حضرت ابراہیم کے پاس جبریل آئے تھے, مگر یہاں حکم خدا آ گیا کہ میرے پیارے بندے میرے حبیب کے غلام پر یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. آگ گلزار بن گئی, نار گلزار بن گئی. حضرت ابو مسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکی. کچھ دنوں کے بعد وہ آئے مدینہ منورہ. حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ وہی ہیں. انہیں تو فراست ایمانی بہت ملی تھی. حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں کچھ محدث ہوئے ہیں جن سے اللہ پاک جن پر اللہ الہام فرماتا تھا, دل میں بات ڈال دیتا تھا. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے محدث عمر ہیں. عمر سمجھ گئے. ان سے پوچھا تم وہی ہو کہ اسود انسی نے جنہیں آگ میں جلایا تھا اور آگ کچھ نہیں بگاڑ سکی؟ انہوں نے کہا اللہ میں ہوں. حضرت عمر نے جوش میں آ کر ان کی پیشانی کو چوم لیا. حضرت عمر جس کی پیشانی کو چوم, اور اس کے بعد وہ لے کے آئے وہاں سے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر پاس. اور آج آپ کو انشاءاللہ وہاں ملتانی کالونی میں ملتانی مسجد پر انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل پر بیان ہوگا انشاءاللہ. جس خوش نصیب بندے کو اللہ پاک توفیق دے تو آج رات کو اندور میں آ جانا. ہاں سید صاحب کہاں بیٹھ گئے؟ ہاں سید صاحب, ارے آپ ادھر تشریف لائے ہفتے دیکھ رہے ہیں ہمارے, آپ آئیے نا ادھر. ان کی مسجد میں پروگرام ہوگا اور سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک جیسی توفیق دے گا. آئیے آپ لوگ سے دے گا. دین پر احسان مت بولو. ہاں دین پر کسی کا احسان نہیں ہے. دین کا احسان ہے حضرت ابوبکر پر اور ہم سب پر. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کی خاطر ہی تو انہوں نے سب کچھ لٹایا, قربان کیا تھا. بات آگے ختم کرنا ہے. حضرت عمر نے پکڑ کے ابو مسلم خولانی کو آ گئے اور صدیق اکبر اور اپنے بیچ میں انہیں بٹھایا. ارے یار سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیچ میں بٹھایا. اتنی عزت کی ان کی کہ یہ وہ ہیں. اور پھر کیا فرمایا حضرت عمر نے, خدا کی قسم میرے دنیا سے جانے سے پہلے مجھے خدا نے وہ چیز دکھا دی جو حضرت خلیل اللہ کو دکھائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کہاں سے چلی تھی تمہیں یاد ہے؟ بھول گئے. بات یہاں سے چلی تھی یہ سب کہ حضرت ام حبیبہ حضور کی بیوی اور حضرت سبحان اللہ معاویہ کی بہن تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. حضرت ابو سفیان کی نہیں بولو بیٹی ہے, ام المؤمنین ہے. سبحان اللہ. اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. کسی کام سے مدینہ منورہ آئے ہوئے. غور سے سننا, کسی کام سے مدینہ منورہ آئے ہو تو سوچا اپنی بیٹی سے بھی مل لوں. اب اس پر خاص توجہ چاہوں گا. کافر, منافق اور بے ایمان بدین کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ایمان والے سے مل
पे ईमान पाक से मिल वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान मेरे अल्लाह। रसूल का नहीं वो मेरा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनिए आप, सुनिए ले जाएगी। उसी पर चलाएंगे। अब वो आए अबू सुफियान सरकार के दौलत कदे में, बेटी थी उनकी, तो जो सरकार का बिस्तर था उस पे बैठने लगे। कौन बैठने लगे? अबू सुफियान अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हजरत उम्मे हबीबा ने जो उनकी बेटी थी जिनसे मिलने आए थे, जल्दी से बिस्तर खींचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह उनके वाले ठंडे हो गए क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस काफी है बस। तवज्जो है, खूब तवज्जो है। अब ये बहुत ध्यान से सुनने की, बिस्तर खींचा। अल्लाह अकबर, कितनी चोट लगी होगी अबू सुफियान को, सोच सकते हैं? वो भी मुद्दत के बाद बेटी से मिलने आए थे, बिस्तर खींच लिया बेटी ने। तो अबू सुफियान ने कहा, ए बेटी बिस्तर क्यों खींच रही हो? ये तो वो असाए कुरैश में से थे ना, कुरैश मक्का के सरदार थे ये। अबू जहल के बाद इन्हीं की तो सरदारी रह गई थी, तुमने बिस्तर क्यों फेंक दिया? क्या बिस्तर इस लायक नहीं है कि मैं बैठ सकूं? आप देखो जरा, सवाल देखो, क्या ये बिस्तर इस काबिल नहीं है कि अबू सुफियान रईस कुरैश इस पर बैठ सके? तो हजरत उम्मे हबीबा जवाब देती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि बिस्तर इस काबिल नहीं है कि आप बैठ सके, बल्कि हकीकत यह है कि आप इस काबिल नहीं है कि मेरे आका के बिस्तर पर बैठ सके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन की सीरत हमें सबक दे रही है, होशियार रहना, तुम्हारा बाप भी क्यों ना हो तो पहले ये देखना कि ईमान आका का है कि नहीं, बात पे तुम्हारा गुलाम है कि नहीं, सुन्नी है कि नहीं, सही अकीदा है कि नहीं है। बाप भी हो तो भी देखो, भाई हो तो भी देखो। आप अपनी लड़कियों को, लड़कों को झोंक रहे हैं वहाबियों में। अब बताओ, अगर पक्का कट्टर वहाबी है जो कुफ्र की दलदल में फंसा हुआ है, उनका जानदार वहाबी हो, तब तो निकाह ही नहीं होगा, सिरे से निकाह ही नहीं होगा। औलाद कैसी होगी वो आप जान लो, निकाह नहीं होगा तो कैसी औलाद होगी। और अगर गोरा बदतीन भी है तो भी जहन्नमी है, मध्य में न भी पहुंचा हो तो भी, जोर से बोलो, वो भी जहन्नमी है। अब जहन्नमी के घर अपनी बेटी को भेज दिया तो बेटी को जहन्नम में वो उसका दूल्हा ले जाएगा, और जो औलाद होगी वो भी बिगड़ जाएगी। लिहाजा वो सारा बवाल आप पर होगा कि ना आप अपनी बेटी देते और न ये गुमराह होते, न जहन्नम में जाते। बेटा हो तो और बेटी हो तो, क्योंकि बेटे कुछ लोग ऐसे हैं बेवकूफ अहमद लोग कि लाने में कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा अपने बेटे को वहाबी का दामाद बना देते। लाही तो है उसकी बेटी, ये थोड़ी है, लेकिन बेटी आई उस वहाबी की और उसके बाद बाप भी आने लगा, भाई भी आने लगा, और बाप का वहाबी देवबंदी तो फुसलाने लगा दामाद को, दामाद वहां जाने लगा, समझी वहां जाने लगा, वो यहाँ आने लगा। लिहाजा इनकी मिला भगत से बेदीनी फैलने लगी, और ये इनके दिल फिर मोहब्बत रसूल
کا آئینہ دار تھے، اب محبت نکلنے لگی، بے دینوں کی محبت پیدا ہونے لگی. اور یاد رکھنا جس درجہ محبت رسول ہوگی اسی درجہ بے دینوں سے نفرت ہوگی، اور جتنی نفرت کم ہوگی اتنی محبت کم ہوتی جائے گی. حضور سے محبت کم ہوتی جائے گی. سنو حدیث پاک میں فرمایا سرکار نے لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم ولا، کئی حدیثوں کے جملے ہیں ولا تعودوہم ان مرضوا ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم ان ماتوا. سرکار فرماتے ہیں بے دینوں کا نہ کھاؤ نہ انہیں کھلاؤ. نہ ان کا پیو نہ انہیں پلاؤ، نہ ان سے نکاح کرو، نہ اپنا نہ کسی اور کا، نہ بیٹے بیٹی کا، نہ ان کے پاس بیٹھو نہ انہیں اپنے پاس بٹھاؤ. فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑے فلا تعودوہم، ان کی مزاج پرسی کے لیے نہ جانا. جاتے نہیں ہے نا رشتہ داروں کی مزاج پرسی کے لیے، بیمار ہے تو فرمایا دیکھ آئیں، ایسا بھی مت کرنا اگر وہ بے دین ہو. حضور فرماتے ہیں اور اگر وہ مر جائے حضور نے یہ فرمایا فَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھ کے برباد مت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بے دین پاکستانی بولتا ہے ارے نماز تو سب کے پیچھے پڑھو، میں تو سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. تو اس بدماش سے کوئی پوچھے بے دین سے، بولے نماز تو بس اللہ کی ہے، کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا اے لوگوں جب تم نماز پڑھو تو پہلے اپنے امام کو دیکھو، اس لیے کہ وہ تمہارا خدا کے درمیان عبادت کا امین ہے، وہ تمہاری امانت پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، تمہارا وہ وسیلہ ہے، وہ تمہارا وسیلہ ہے. تو پہلے یہ دیکھو کہ امام کسے بنا رہے ہو، امام اسے بناؤ جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، علم دین رکھتا ہو. حضور نے فرمایا ایک اور بات بتاؤں، سبحان اللہ، دین کے تعلق سے فرمایا اپنے بچوں کو بھی وہابیوں میں پڑھا لیتے ہیں لوگ. ارے پڑھی تو لائے گا، قرآن شریف پڑھ جائے گا اور مولوی بن جائے گا بچہ ہمارا، چاہے وہابیوں بن جائے. تو سنو العلم الدین، سرکار نے ارشاد فرمایا فانظروا عما تاخذون دینکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان ھذا الحدیث. تو فرمایا علم دین ہے، اور یہ دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی دیندار ہے یا بے دین ہے. اگر وہ بے دین ہے تو تم علم اس سے حاصل مت کرنا. اور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، مصر میں ہم گئے تھے گزشتہ دنوں، وہاں پر الحمدللہ حضور مفتی اعظم کے اس غلام نے 4 سبق بخاری شریف میں پڑھائے، پہلی حدیث بھی اور آخری حدیث. وہاں کے طلباء جو پوری دنیا سے طلباء آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی خواہش تھی تو ہم نے پڑھایا. اب آپ سوچو عربوں کی زمین، تو مصر خالص عربی زبان ہے، وہاں اردو تو بولی نہیں جاتی نہ سمجھی جاتی ہے. اب ہمارے سامنے کی گاڑی، ہم نے الحمدللہ توکل علی اللہ اور اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں کے سہارے بخاری شریف 4 دن پڑھے. تم تو ایسے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے یار. 4 دن بخاری شریف ہم 10 دے رہے تھے. یہ دلچسپ بات ہے، میں آپ کو اہل علم کے پاس چاہوں گا بتانے کی کہ میری عادت ہے میں حضور کا نام پاک لیتا ہوں تو انگوٹھے چن لیتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں درس میں بھی یہی میرا طریقہ رہا
تو وہاں ایک شیخ مہنا ہے، بہت بڑے شیخ وہاں مصر کے شیخ مہنا بیٹھے ہوئے تھے برابر میں، کہنے لگے ایوہ شیخ اسألو کا سوال ہے، سارے طلبہ بیٹھے ہوئے سامنے وہاں حاضر تھے، انہوں نے سوال کر دیا، کہنے لگے میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میں نے کہا سل معاشیتا، جو آپ چاہیں وہ پوچھئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں ایک سوال کروں گا۔ میں نے کہا پوچھئے۔ توکل و بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جو سوال کرے گا میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے عزیز علماء غور کرو، حوصلہ رکھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا خاص کرو۔ تو انہوں نے کہا لما تقبل ابہامک عند سماع اسم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتضعهما على عینیک۔ سوال انہوں نے کر لیا برسر طلبہ برسر ممبر، کہنے لگے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک لیتے ہوئے یا سنتے ہوئے انگوٹھے کیوں چومتے ہیں اور آنکھوں سے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے کر لیا۔ وہاں عادت نہیں ہے لوگوں کی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے کی، ہے تو ہمارے پر فیض ہے اعلیٰ حضرت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم چوم رہے ہیں، ہمیں عادت ہے چومنے کی۔ اب انہوں نے سوال کیا لما تقبل، آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ میں نے کہا اجیب کا جوابا صحیحا بالدلائل القاہرہ والبراہین الباہرہ، آپ کو دلائل قطعیہ سے ثبوت دوں گا۔ ایک دلیل سنو۔ میں نے کہا سنو، ان سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأذن المؤذن وأظن أنه كان بلالا رضي الله تعالى عنه فقال الله أكبر الله أكبر مرتين ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم قال أشهد أن محمد رسول الله۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے کہا وما قبل الصدیق عند سماع اسم اللہ تبارک و تعالی وما وضعهما على عینیہ، جب اللہ کا نام لیا تو ابو بکر نے انگوٹھے نہیں چومے، آنکھوں سے نہیں لگائے، لیکن جب حضور کا نام پاک آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیے، چوم لیے۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا سنو، شیخ سے میں نے کہا ادھر دیکھو، میں ادھر ٹریکٹر ہے وہ کچھ اور نہیں ہے، ادھر دیکھو۔ میں نے شیخ میں انا سے کہا ان سیدنا ابا بکر الصدیق لما قبل ابہامہ عند سماع اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمستنكر النبي صلى الله عليه وسلم وما قال يا ابا بکر لماذا ما قبلت ابہامک عند سماع اسم اللہ۔ حضور نے انکار نہیں فرمایا ان کے انگوٹھے چومنے کو، سرکار نے منع نہیں فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا جیسے آج کل کا وہابی بولتا ہے تم نے خدا سے نبی کو بڑھا دیا، کہ خدا کا نام پہلے آتا ہے اذان میں تم انگوٹھے نہیں چومتے، اور نبی کا نام بعد میں آتا ہے تو انگوٹھے تم چوم لیتے ہو۔ میں نے کہا حضور نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ کیوں چومے، بلکہ حضور جانتے تھے ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل ابہامہ عند استماع اسمی، کہ ابو بکر صدیق نے
میرا نام پاک سن کر انگوٹھے چوم لیے. کیوں؟ کہ حضور جانتے تھے کہ ابو بکر رازدار ہے, شریعت کا رازدار ہے, کہ میں نے ان کو سجدہ کرنے سے اپنے لیے منع فرمایا ہے. تو ابو بکر نے سوچا کہ ہم اذان سن کر نماز پڑھیں گے, سجدوں پہ سجدے خدا کے لیے کریں گے, دل تو چاہتا ہے نبی کے لیے بھی سجدہ کریں, مگر نبی نے منع فرما دیا ہے. اس لیے حضور کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اپنے دل کو سکون دے لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقبل الشیخ بہنا وجمیع من حضر الا ما شاء اللہ. تو شیخ مہنا نے بھی اس کے بعد انگوٹھے چومنا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو طلبہ تھے اور جو علماء تھے, پروفیسر لوگ تھے, شیوخ تھے, مفسر قرآن تھے, محدث لوگ تھے, انہوں نے بھی انگوٹھے چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو ایک بڑا اچھا کام یہ وہاں میں شروع کروا کے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا شیخ ان فی هذه المسألة صنف سیدنا الامام احمد رضا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابا اسمہ منیر العین فی حکم تکمیل الابہامین. میں نے کہا اس مسئلے پہ ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے کتاب بھی لکھی ہے, اس کا نام منیر العین فی حکم تکمیل الابہامین, کے انگوٹھے چومنے کے بیان میں یہ کتاب. سبحان اللہ. دلائل سے ثابت کیا ہے انگوٹھے چومنے. یہ شان ہے میرے عزیزان گرامی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ہم نے یہ خدمت دین متین کی, اللہ پاک کے کرم سے, اللہ پاک نے اپنے کرم سے قبول فرمائی ہے. فرما لے میرا مالک, اور ہمیں اپنے اے بھائی صاحب الٹے ہاتھ کیے یا سیدھے ہاتھ کیے, ادھر آنا چاہیے. ادھر تو لے جا پہنچے, ادھر جا لے. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جس دل سے سنا ہے پورا, اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کے دل کا جو نور ہے نا اس چہرے سے نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. عمل کرو گے میرے بھائی کے نہیں. اب ایک بات مجھے یہ بتاؤ, ایمان ہے یہ جو ہم نے بیان کیا, عمل اعمال میں سب سے اہم عمل ہے نماز. نماز کی پابندی سب سے بڑا فرض ہے میرے عزیزوں. بتاؤ تم میں کون کون آج سے سچا پکا نمازی بنے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کے. انشاءاللہ سب کچھ چھوٹ جائے مگر نماز نہ چھوٹے. اتنا اٹھا رہے ہو, اتنا اٹھا کے اٹھاؤ. اچھا آپ لوگ کو ضرورت نہیں اٹھانے کی, آپ تو پڑھاتے ہو. ارے پڑھاتے ہو تو پڑھتے بھی ہو. کچھ امام بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ چھٹی میں جاتے ہیں تو نماز کی بھی چھٹی کر لیتے ہیں گھر. سمجھتے نا, نماز فرض عین ہے, 5 وقت اس کی نماز, اس نماز کی پابندی ضروری ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایک حکم ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوں ان پہ فرض ہے کہ 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے 40% زکوٰۃ کا نکالو گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس مدرسے کی مدد کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیتے ہو چندہ کہ نہیں لیتے ہو؟ نہیں لیتے ہو. اب کوئی دینا چاہے تو دینا چاہے تو لے لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم لیتے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو منع بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں تو تم بالکل مت بھیجنا, ہمارے یہاں تو بھیجنا ہی مت. کیا بھیجو گے؟ بھیجو گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں بھی اللہ پاک کے کرم سے وہاں تو کئی 100 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے, لڑکوں کا لڑکیوں کا. بہت شاندار, بہت کام ہوتا رہتا ہے. اگر بھیج دو تو وہاں سے بھی منع نہیں ہوگا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ
अरे तुम क्या नाम है तुम्हारा, गुल मोहम्मद, गुल अहमद, अरे ये गुल अहमद जो है तुम देख के आओ, मगर आज तक तुमने उसका काम नहीं किया। लोगों से राब्ता करना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपके रमजान में इकट्ठे करना इंशाल्लाह। 2-4-10 लाख रुपए इकट्ठे कर लियो तो भाई। ये गुल अहमद खड़े हो जाओ तो दिखाओ चेहरा। ये वहाँ रहते हैं इंदौर में, ये इन्हीं के जरिए हमने प्रोग्राम दिया, इन्हीं ने राब्ता किया था। तो आप इंशाल्लाह या मुफ्ती नूर अहमद साहब जो है, नूरुल हक साहब, इनके जरिए, सैयद साहब हमारे हैं, इनके जरिए मौलाना मोहम्मद उमर साहब हैं, इनके जरिए आप किसी भी आलिम को दोगे तो आलिम तो हमारे अमीन है, जो आपकी इमारत होगी वो इंशाल्लाह पहुंचवा देंगे। करना इंशाल्लाह करोगे हमारे यहाँ के लिए। कौन कौन करेगा? अगर हाथ उठा कर बताना, हाथ तो सब उठा दोगे, उन्हें भेजने वाले करोगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सब काम करना। अब सलातो सलाम होगा। पहले हाँ एक बात ये, जो जिससे कि ईमान पे मजबूती कायम रहती है, हमारा में मुर्शिद इजाजत तारीफ शरिया के हुक्म पर मैं बात कर लेता हूँ लोगों से। पहले मैं नहीं करता था, लेकिन अब मैं कर लेता हूँ इसलिए ताकि उन्होंने फरमाया कि मुरीद करो, उससे ईमान पे कायम रहने की सादत नसीब होती है। बुजुर्गों के सिलसिले के बुजुर्गान दीन का उस पर करम होगा। और अभी हम बगदाद शरीफ से आए हैं 1 महीना पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे आज़म के मदरसे में तकरीर करने की सादत मिली है। वहाँ दावत दी गई थी और हमको अवार्ड मिला। अरबी में हमने तकरीर की गौसे आज़म के हालात पर, हमें अवार्ड मिला है वहाँ गौसे आज़म के मदरसे में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो ताज़ा फैज़ हम लेके आ रहे हैं। इसी गौसे आज़म ही के सिलसिले में हम आपको मुरीद करेंगे। आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म के सिलसिले में, हमारे शेख के सिलसिले में पढ़े आप मोहब्बत के साथ, आगे से पीछे तक सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से पढ़ो, ऊपर वाले भी पढ़ो, नीचे वाले भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि किराम व अस्हाबिहिल उज़ाम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा उन मुस्तकीम बिहक़्क़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। हर गुनाह से, खासकर झूठ, पति, गीबत, बदमज़हब की सोबत से, यानी बेदीनों की, वहाबियों और वगैरह बेदीनों की सोबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। अब सलाम भी पढ़ा जाएगा ना। अब खड़े हो जाइए और मेरे करीब आ जाइए। अब सलाम के लिए खड़ा हो नहीं, करीब आ जाइए।